کہ جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ریاست پاکستان نہیں یہ سارے کام کرنے تھے. ریاست پاکستان اس وقت بالکل نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، طاقت ایگزسٹ کرتی ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کا اقتدار اتمایا گیا اور اس کی ایک شیلف لائف تھی، ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، وہ ایکسپائر ہو گیا. میں شامی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان، مجھے ڈر ہے، خدشہ شامی صاحب، کہ اب نظام کی یا پاکستان کی ایکسپائری ڈیٹ کہیں قریب نہ آ جائے. یہاں بڑے کئی سینئر لوگ ہوں گے اور شاید میرے بھی ایج گروپ کے 2-4 بندے یہاں نظر آئے. میں صرف ایک بات یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سوال کا جواب نہیں چاہیے، وہ آپ کو ہی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. آپ میں سے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہمارے سینئر لوگ بھی ہیں، کہ جن کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں وہ بے فکر ہیں جو ریاست نے کرنی ہے؟ کوئی ایک بتا دے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. عاوض صاحب ان کو اعزاز ہے کہ یہ کراچی میں تو شاید 50 سال سے شروع ہو گیا تھا، کہ جس بچپن میں نے بڑا ہوا ہوں تو کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ آپ کو اپنی حفاظت، اپنے اگر آپ جتنا قیمتی گھر، جتنا بڑا گھر، جتنا ایک اہم گھر، اتنی زیادہ حفاظت کہ بڑی دیواریں اونچی بچانے، گارڈز جو کچھ کرتے ہیں، اوپر فینسز، وہ بارب وائر سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ اس بات پہ کنونس ہے اندر سے، چاہے اس کا اظہاریہ ہو یا نہ ہو، کہ ریاست پاکستان 25 کروڑ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے. اور ریاست کی یہ پہلی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی بھی ہے. اور یہ ہر قسم کی ریاست ہوتی ہے، چاہے وہ آئینی ہو، غیر آئینی ہو، بادشاہت ہو، کہ اس سے اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت لینی ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس لیے میں تھوڑی 2 باتیں کر کے میں اصل میں اس سے بات کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مرض ہوتا ہے کینسر. کینسر بیسیکلی ایک کریب کا نام ہے، یونانی لفظ ہوگا کسی زمانے میں، اس کو انگریزی نے اڈاپٹ کیا، اور وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 10-12 اس کے اپنے پیر ہوتے ہیں، لیکن جیسے بڑا ہوتا ہے ان پیروں میں سے پیر نکلتے ہیں. تو جب یہ کہانی ایجاد ہوئی تو اس کو کہا کہ اسے کیا نام دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی اس کو کینسر کا نام دیا جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سرایت کرتی ہے تو پورے جسم کو آپ کے اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے. اب ان 2 باتوں کے تناظر میں تیسری بات یہ ہے کہ میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی ایک آپ کو اتنی بڑی محفل جماعت اسلامی پاکستان پہ میری تو زندگی جو ہے یہیں سے اٹھی ہے، اور میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جس دل جمعی سے، جس کو کہنا چاہیے کہ جانے کھپا کے جو کچھ ہے نچھاور کر کے، مال بھی جان بھی، اور یہی ایک کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ کہاں پہ جب بڑا ہو رہا تھا اور جب میں تحریک اسلامی کا حصہ تھا تو ہمارا نعرہ صرف یہی تھا کہ ہم نے اس مملکت کو ایک نظریاتی مملکت بنانا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے پچھلے 20-30 سال میں کہ جب جماعت اسلامی کا امیر یہ کہتا ہے اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ جی ہمیں اس ملک میں آئین بحال کر دیں. یعنی کہ اب ہمارا جو سب سے مین آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پوچھ ڈالا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے آئین کو بحال کیا جائے، کیونکہ مملکت جو ہے وہ اس وقت اس طرح تتر بتر ہوئی ہے کہ یہ جو اس کو جو یہ بیماری ہے وہ کینسر آ چکی ہے. حقیقت یہ ہے، میں اس میں 100% غلط ہوں گا کہ کسانوں کا مسئلہ جو ہے آئسولیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اب شامی صاحب اور میں جب یہاں آ رہے تو ہمارے ایک دوست تھے، تو شامی صاحب نے کہا آپ چلیں، کہتے جو ان کا صرف کسانوں کا مسئلہ لے کے بے رہے ہیں، ان کو پتہ ہمارے کیا مسائل ہیں، اور انہوں نے اپنے مسائل کی جب فہرست بنائی تو لگا کہ مسائل تو ان کے تھے، کسانوں کے مسائل ہی نہیں ہیں. جب ہم میاں والی سے ذمہ دارہ کرتے ہوئے تو ہمارا خیال تھا کہ شاید جو آسودہ حال ہوگا اور کسان جو ہے وہ پرابلم ہوں گے. یہاں دیکھا تو یہاں کے مسائل جب بندہ سنتا ہے تو اپنے مسائل آدھی بھول جاتا ہے. دیکھیں جی اب اس کا کیا حل ہوگا؟ میرا خیال ہے جی کہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ ریاست پاکستان نہیں یہ سارے کام کرنے تھے. ریاست پاکستان
اس وقت بالکل نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، طاقت ایگزسٹ کرتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس حقیقت ہے اس لحاظ سے بڑا عقیدت مند ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بھرم ہے، اور میرے شاید اللہ میاں جو کوئی دیدار پیدا کر دے کچھ عرصے بعد، اور جیسے طیب اردگان آیا ہے اور وہ ٹھیک کر دے کہ وہ ریاست بچی رہتی ہے اور یہ طاقتیں بچا کے رکھی ہوئی ہے، اس میں اور کوئی کردار ہے نہیں، اسی طاقت کی وجہ سے بھرم لگا ہوا ہے، وگرنہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کیسے مسائل حل ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو بھی لے کے چلیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ جو نظام ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کا اقتدار اتمایا گیا اور اس کی ایک شیلف لائف تھی، ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، وہ ایکسپائر ہو گیا۔ میں شامی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان، مجھے ڈر ہے خدشہ شامی صاحب کہ اب نظام کی یا پاکستان کی ایکسپائری ڈیٹ کہیں قریب نہ آ جائے۔ ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے، ہر چیز نے، تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ میں تو جی میرے اندر بڑی پجمردگی ہے، میرے اندر انتہائی یاسیت نے مجھے قبضہ کیا ہوا ہے، انتہائی غلط کیا ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے حالات بہت اچھے ہوں، اور میں ان کی حوصلہ مندی کی داد دیتا ہوں اپنے انتہائی شفیق محترم بھائی شامی صاحب کی بھی، اور اپنے امیر جماعت اسلامی انتہائی قابل احترام حافظ نعیم رحمان صاحب کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی باتیں کرتے ہیں پبلک میں جو بات کرتے ہیں وہ بڑی حوصلہ مندی کی بات کرتے ہیں، ایک فکرہ نہیں نکلتا ان کے منہ سے، اور پتہ نہیں کس اس سے کرتے ہوں گے۔ ایک کینسر پھیل چکا ہے جی، پوری ریاست کے ہر شعبے کو اپنی حصے لے چکا ہے، کہ ایسی کینسر کے علاج میں ڈاکٹر تو ہمیشہ نے انہوں نے بتایا علاج ہے، لیکن اللہ کے ہاں معجزے ہوئے ہیں، اور اللہ معجزہ کرے گا، اور شاید کوئی ایسی شخصیات پیدا ہو گئی ہو جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہو اور وہ آگے کوئی صورتحال بنے۔ نیشنل کنسنسس چاہیے جی، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے جب تک جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، اور جو بھی کرتا درتا ہے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اپنی ذات کو منہا نہ کیا اور پاکستان کو اپنی ذات پہ ترجیح نہ دی، مجھے خدشہ ہے کہ معاملہ شاید ہماری ساری تگ و دو، سارا ہماری کے باوجود یہ آگے نہ چل سکے۔